انسان اس دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سکون، عزت، محبت، کامیابی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ دنیا آپ سے خوش ہو، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں اندھیرا بھی روشنی بن جاتا ہے، مشکل بھی رحمت بن جاتی ہے، اور آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ سوچیں، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہو تو لوگوں کی تعریف کس کام کی؟ اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی ناراضگی بھی نقصان نہیں دیتی۔ آج ہر انسان یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اللہ کن بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت کے قریب رکھتا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کے لیے آسمانوں میں محبت کا اعلان ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیں، اللہ مال دیکھ کر راضی نہیں ہوتا، شکل دیکھ کر راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے۔ اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو گناہوں کے باوجود واپس لوٹ آتا ہے، جو بار بار ٹوٹنے کے باوجود سجدہ نہیں چھوڑتا، جو لوگوں کے سامنے نہیں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف عبادت کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، لیکن عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں، بلکہ اچھا اخلاق بھی عبادت ہے، کسی کا دل نہ توڑنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے، کسی کے دکھ میں ساتھ دینا بھی عبادت ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، وہ ماں جو راتوں کو جاگ کر اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، وہ باپ جو اپنی خواہشیں قربان کر کے بچوں کا مستقبل بناتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان کی قدر نہیں کرتا تو وہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو نفل پڑھتے ہیں لیکن ماں کو جواب دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن باپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے؟ یاد رکھیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنا جانتا ہو۔ دل میں نفرت رکھ کر کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بعض لوگ برسوں دل میں غصہ رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی نے ایک بات غلط کہہ دی تھی، لیکن جو انسان اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو حلال کماتا ہے، چاہے کم ہو لیکن پاک ہو۔ حرام کا ایک لقمہ بھی انسان کی روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ آج لوگ جلدی امیر بننے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دل بے سکون کیوں ہے؟ سکون وہاں نہیں آتا جہاں حرام ہو، سکون وہاں آتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو مصیبت میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ہر انسان خوشی میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے، لیکن اصل صبر وہ ہے جب دل ٹوٹ رہا ہو اور زبان پھر بھی کہے، یا اللہ مجھے آپ کے فیصلے پر یقین ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک مشکل آتے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو آزمائش میں بھی اللہ سے جڑا رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف میں بھی صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ظلم میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، اور یہی اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو عاجزی اختیار کرے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ انسان جتنا جھکتا ہے اتنا بلند ہوتا ہے۔ آج لوگ تھوڑی سی دولت پا کر بدل جاتے ہیں، تھوڑی سی شہرت مل جائے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک بڑا وہ نہیں جو دنیا میں بڑا ہو، بلکہ بڑا وہ ہے جس کا دل عاجز ہو۔ یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا گناہ تکبر تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اسی تکبر نے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی گناہ سے بچے،
اصل ایمان وہ نہیں جو صرف لوگوں کے سامنے نظر آئے، اصل ایمان وہ ہے جو بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈرائے۔ بعض لوگ دنیا کے سامنے نیک بنتے ہیں لیکن تنہائی میں گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، مگر اللہ سب دیکھتا ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور وہ نوجوان جو گناہ کا موقع ہونے کے باوجود صرف اللہ کے خوف سے رک جائے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، جو کسی کو رلاتا نہیں، جو کسی کی امید نہیں توڑتا، جو لوگوں کے بوجھ ہلکے کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خود تو خوش رہتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے تکلیف بن جاتے ہیں، زبان سے زخم دیتے ہیں، رویے سے دل توڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اس دل کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو دکھ دے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو سچی توبہ کرے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب گناہ کرتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کر لے۔ شیطان انسان کو گناہ سے زیادہ مایوسی میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بہت گنہگار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کبھی کبھی ایک آنسو، ایک سچا سجدہ، ایک دل سے نکلی معافی انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو قرآن سے محبت کرے، جو صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں آیا بلکہ زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ دلوں کے اندھیرے ختم کرتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے وہ گھر خالی نہیں رہتا، وہاں رحمت اترتی ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو نماز کی حفاظت کرے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، یہ پریشان روح کی دوا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا سے نہیں اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے سب کچھ وقت پر کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ سوچیں، جو رب ہمیں سانس دے رہا ہے، کیا وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ ہم دن میں چند لمحے اس کے سامنے کھڑے ہوں؟ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو لوگوں کی چھپی ہوئی مدد کرے، جو بغیر دکھاوے کے کسی کا سہارا بنے، جو خاموشی سے کسی کی فیس بھر دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ ایسے اعمال شاید دنیا نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو سچ بولے، چاہے نقصان ہو لیکن جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن دل کا سکون چھین لیتا ہے، اور سچ کبھی انسان کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب نہ اچھالے۔ آج دنیا میں ہر انسان دوسروں کی غلطیاں تلاش کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر مذاق، طنز، بدنامی، لیکن مومن وہ ہے جو پردہ ڈالے، کیونکہ جو دوسروں کی عزت بچاتا ہے اللہ اس کی عزت بچاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھے، جب راستے بند ہو جائیں، جب لوگ چھوڑ جائیں، جب امید ختم ہونے لگے، تب بھی جو انسان کہے میرا اللہ کافی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ وہ ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر دعا سنتا ہے، ہر ٹوٹے دل کو جانتا ہے۔ بعض دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ وہ چیز نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اصل ایمان یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، جو امید دے، جو اچھائی پھیلائے، جو کسی مایوس انسان کو اللہ کی رحمت یاد دلائے۔ آج بہت سے لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں صرف ایک اچھی بات کی ضرورت ہے، ایک ایسے لفظ کی ضرورت ہے جو انہیں اللہ سے دوبارہ جوڑ دے۔ شاید آپ کی ایک بات کسی کی زندگی بدل دے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھیں، اللہ کامل انسان نہیں ڈھونڈتا بلکہ سچا انسان ڈھونڈتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو گرنے کے بعد اٹھ جائے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، تکلیف میں بھی اللہ کو نہ چھوڑے اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو لوگوں کے سامنے اچھا بننے سے پہلے اپنے رب کے سامنے سچا بن جائیں۔ رات کے اندھیرے میں 2 آنسو بہا کر دیکھیں، دل سے توبہ کر کے دیکھیں، نماز کو اپنا سہارا بنا کر دیکھیں، قرآن سے دوستی کر کے دیکھیں۔ قسم ہے اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ وہ رب بہت مہربان ہے، بہت قریب ہے، بہت سننے والا ہے۔ بس ایک قدم آپ بڑھائیں، وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بندہ بنائے جس سے وہ راضی ہو جائے، جسے دنیا نہیں بلکہ آسمان والے پہچانے۔ آمین ثم آمین۔